اپنے پاکستان کے مشہور معروف سلام گزار محمد شاعر اکبر جناب مسلم حزب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسند اقرار پر تشریف لائیں اور محمد کے مضامین کی تشریف کریں پر محمد آل محمد رنجن صلوات بردی کے نعرے سے بات کرتے سارے نکالنا محمد آل محمد علی کا ذکر جو دنیا میں عام کرتے ہیں، علی کا ذکر جو دنیا میں عام کرتے ہیں، انہیں رسول خدا خود سلام خود سلام کرتے ہیں۔ بھائی شب مباہلہ ہے، میں شعر پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس شعر میں اس مصرعوں میں جو ہے وہ سارا آپ نے 12 بار سنی ہے کہ نبی کیا کتنی بیٹیاں ہیں کیا ہے، میں نے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا ہے۔ شعر بطور خاص کرتے ہیں علی کا ذکر جو دنیا میں عام کرتے ہیں، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں ہو گیا ثابت، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں ہو گیا ثابت، ارے مباہلے میں نبی یہ بھی کام کر محمد۔ بھائی اگر آپ سارے سننے کے لیے آمادہ ہیں تو سارے ساتھ میرے نعرے کا جواب دیے۔ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری حیدری حیدری، بر محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد۔ بھائی جو شاعری سمجھتا ہے، جو شاعری کرتا ہے، ان کے لیے بطور خاص میں نے شروع کیا جو ہی حیدر کا تذکرہ، و تو عز منتشا و تو ذل منتشا، میں نے شروع کیا جو ہی حیدر کا تذکرہ، و تو عز منتشا و تو ذل منتشا، آواز آئی رب کی یہی بس سناتا جا، و تو عز منتشا و تو ذل منتشا، آواز آئی رب کی یہی بس سناتا جا، و تو عز منتشا و تو ذل منتشا۔ بس بھائی آپ نے و تو عز منتشا و تو ذل منتشا کو ذہن میں رکھنا ہے، جسے خدا چاہے عزت دے، جسے خدا چاہے ذلت دے۔ شعر سماعت فرمائیے آج کی رات کا آپ نے، و تو عز منتشا و تو ذل منتشا، پر نور چہرے دیکھ کے سب دور ہو گئے، پر نور چہرے دیکھ کے سب دور ہو گئے، نجران اپنی ہار پہ مجبور ہو گئے، پر نور چہرے دیکھ کے سب دور ہو گئے، نجران اپنی ہار پہ مجبور ہو گئے، پھر پنجے تن تھے جیت کے بولے مباہلا، و تو عز منتشا
عز من تشاء و تذل من تشاء، میں نے شروع کیا جو ہی حیدر کا تذکرہ، و تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ بھائی آپ کے مزاج کا شعر آ گیا، شعر پیش کرتا ہوں، و تعز من تشاء۔ ایک وہ تھا جو کہ غار میں رویا تھا رات بھر، ایک وہ تھا جو کہ غار میں رویا تھا رات بھر، ایک وہ جوان جو چین سے سویا تھا رات بھر، ایک وہ تھا جو کہ غار میں رویا تھا رات بھر، ایک وہ جوان جو چین سے سویا تھا رات بھر، ایسی تھی نیند جس کا خریدار تھا خدا، و تعز من تشاء و تذل من تشاء۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بھائی شعر سنیے، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ وتعز من تشاء کا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اور حر نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا فوج شام کو، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ حر نے یہ کہہ کے چھوڑ دیا فوج شام کو، میں جان اپنی دوں گا یہ عالی مقام کو، بیٹے کا ہاتھ تھام کے حر نے یہی کہا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ میں نے شروع کیا جو ہی حیدر کا تذکرہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ذرا شعر دیکھے گا۔ بنت اسد کو دیکھ کے بولا خدا کا گھر، اے مادر علی تھا میں مدت سے منتظر، پھر جھوم کے یہ کعبہ بھی دیتا رہا صدا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بھائی کیا اچھا ہو کہ آپ سارے سامنے بھی میرے ساتھ ذاکر کی فہرست میں نام لکھوا لیں، سارے مل کر پڑھیے، وتعز من تشاء بلند آواز سے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ میں نے سنا، میں نے شروع کیا جو ہی حیدر کا تذکرہ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بھائی سارے مختہ ہے، حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہے، میں شعر پیش کرتا ہوں، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بیعت کی لاش پھر سے ہے دیکھو پڑی ہوئی، حالات حاضرہ، بیعت کی لاش پھر سے ہے دیکھو پڑی ہوئی، سیہونیت کی ساری اکڑ خاک ہو گئی، بیعت کی لاش دیکھو گے پھر سے پڑی ہوئی، سیہونیت کی ساری اکڑ خاک ہو گئی، سید نے اپنے خون کا سب کو بتا دیا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بولو بھائی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من وتذل من تشاء۔ بیعت میں پیش کرتا ہوں، بیعت کی لاش پھر سے ہے دیکھو پڑی ہوئی، سیہونیت کی ساری اکڑ خاک ہو گئی، سید نے اپنے خون کا سب کو بتا دیا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ زندہ
سارے مل کر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بھائی آخری مقطع کا شعر ہے، آپ سارے مجھ سے واقف ہیں، میں شعر پیش کرتا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. لطف خدا ہے سارا ہے صدقہ حسین کا، لطف خدا ہے سارا ہے صدقہ حسین کا. مسلم ہوا ہے بارہا زوار کربلا، لطف خدا ہے سارا ہے صدقہ حسین کا. مسلم ہوا ہے بارہا زوار کربلا. اب ساتھ تیرے نام کے حاجی بھی لگ گیا. لطف خدا ہے سارا ہے صدقہ حسین کا. مسلم ہوا ہے بارہا زوار کربلا. اب ساتھ تیرے نام کے حاجی بھی لگ گیا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. میں نے شروع کیا جو ہی حیدر کا تذکرہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بر محمد وآل محمد صلوات. شعر ہے کونے کے شعر نہیں ہے. علی میدان میں مولا بنائے گئے ہیں، کسی گھر میں کسی کونے میں نہیں بنائے گئے. تو علی کا چاہنے والا میدان میں نظر آتا ہے، کونے میں نظر نہیں آتا. اور یہ بات جو امجد صاحب کی طرف سے کہنا چاہ رہا تھا، آل عمران کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر جو رزق ملتا ہے نا، وہ گیلری والوں کو نہیں ملتا، میدان والوں کو ملتا ہے. وہی ایسا ہی ہے نا، یہاں جو رزق ملتا ہے وہ گیلری والوں کو نہیں ملتا ہے، وہ کسے ملتا ہے؟ میدان والوں کو ملتا ہے. اور یہ رزق وہ ہے جسمانی بھی ملتا ہے، روحانی بھی ملتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جسمانی بھی ملتا ہے، روحانی بھی ملتا ہے. میں اتنا عرض کروں گا میرے بھائیوں، جب آپ گھر سے آئے ہیں میدان میں شرکت کرنے کے لیے تو گیلری میں بیٹھنے کا کوئی وجہ نہیں بنتی، اس لیے کہ آپ یہاں اس جشن میں شریک کرنے کے لیے آئے ہیں. اس گیلری میں بیٹھنے کا سر دیکھیں، وہ جو نعرہ لگاتا تھا بیٹھ کے، اے تمام نعرہ، وہ بھی بیچارہ خاموش بیٹھ کر. یہ اس لیے کہ گیلری میں بیٹھ گیا. ایک دیکھا یہاں آنے کا اثر کیا ہے کہ خود ہی نعرہ لگ جاتا ہے. جب تک گیلری میں تھا نعرہ نہیں لگایا اسی لیے کہہ رہا ہوں یہاں پر اگر بیٹھے تاکہ آپ کو ثواب بھی ملتا رہے. تو بہرحال رسول اکرم نے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ بات تو طے ہو گئی ہے. علی کو مولا اسی نے مانا ہے جس نے رسول کو مولا مانا ہے. جس نے رسول کو نہیں مانا اس نے علی کو نہیں مانا. اتنا کہہ دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب دیکھیں علی کس کس، رسول کس کس کے مولا ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا مولا ہوگا. بھائی دیکھیں کس کا رسول مولا ہے. اب آ جائے گی، سنو، آدم کہیں گے میرا مولا ہے، نوح کہیں گے میرے مولا ہے، شیس کہیں گے میرے مولا ہے، یحییٰ کہیں گے میرے مولا ہے، جبریل کہے گا میرے مولا ہے، میکائیل کہے گا میرے مولا ہے، اسرافیل کہے گا میرے مولا ہے، اسرائیل کہے گا میرے مولا ہے، زمین کہے گی میری مولا ہے، آسمان کہے گا میرے مولا ہے، ستارے کہیں گے میرے مولا ہے، افلاک کہیں گی میرے مولا ہے، جنات کہیں گے میرے مولا ہے، حوریں کہیں گی میرے مولا ہے، زمین کہے گی میری مولا ہے، دریا کہے گی میرے مولا ہے، بادل کہیں گے میرے مولا ہے، جنت کہے گی میرے مولا ہے. بھائی غور کریے گا، بھائی پہلے خلیفہ کہیں گے مسلمانوں کے کہ علی رسول میرے مولا ہے، دوسرے کہیں گے میرے مولا ہے، تیسرے کہیں گے میرے مولا ہے. بھائی سارے صحابہ کہیں گے کہ رسول میرے مولا ہے، رسول میرے مولا ہے، رسول میرے مولا ہے. رسول علی کا ہاتھ پکڑ دیں گے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے.
اللہ آپ کو خوش رکھے، مولا آپ کے رزق میں برکت دے محمد علی کے صدقے۔ تو عزیزان محترم، تو یاد رکھیے گا علی اس کے مولا ہوں گے جس نے علی رسول کو مولا مانا ہے، اور جس نے نہیں مانا تو یاد رکھنا اس نے رسول کو بھی علی کو بھی مولا نہیں مانا۔ جملہ کیا کیا بولوں گا بھائی، یاد رکھیے گا چاولہ صاحب، دیکھیے گا جب رسول اکرم نے کا انتقال ہو گیا، اب پہلے صاحب آئے کہنے کے بعد رسول کہاں بیٹھنا ہے، ایک ممبر چھوڑ کے بیٹھ گئے، کیوں کہ اس لیے کہ نبی یہاں پر بیٹھتے تھے، ایک ممبر چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ بھائی نبی یہاں بیٹھتے تھے، بھائی وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اب دوسرے آئے وہ اس سے بھی نیچے آ کے بیٹھ گئے، کیوں اس لیے کہ بھائی پہلے والے یہاں بیٹھتے تھے وہ اور نیچے آ گئے، اب جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تیسرے آئے اب کہاں بیٹھیں گے، تو بھائی چار ہی زینے تھے وہ اس سے بھی نیچے آ کے بیٹھ گئے، اس لیے کہ پہلے دو پہ پہلے دوسرے بیٹھتے تھے، اب تیسرے میں بیٹھ گیا، اب ساری کی ساری سیڑھیاں ختم ہو گئی، اب سب نے کہا اب علی آئیں گے خلیفہ بنے ہیں تو علی کہاں پر بیٹھیں گے، اس لیے اور کریے گا سب کے سب سوچ رہے ہیں علی کہاں پر بیٹھیں گے، کیونکہ پہلے نے رسول کے احترام میں وہاں نہیں بیٹھا جہاں رسول بیٹھے تھے، بھائی دوسرا اس کے احترام میں جو پہلا تھا اس کے احترام میں وہاں نہیں بیٹھے، تیسرا اس کے احترام میں نہیں بیٹھا جہاں دوسرا بیٹھا تھا، اب تو علی ہے مولا، اب علی بنے خلیفہ، اب علی کہاں پر بیٹھیں گے، اب سارے کے سارے انتظار میں ہے علی آئیں گے تو علی کہاں بیٹھیں گے، بھائی ممبر کے قریب آ کر بیٹھ گئے، علی یہاں پر زمین پہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں گے، سارے کے سارے منتظر ہیں اب کہاں علی بیٹھیں گے، علی ابن ابی طالب آئے، بھائی سب کا کہاں گردنیں پھری ہوئی ہے باہر کی طرف، انہیں پتہ نہیں علی باہر سے نہیں گھر سے آئے گا، بھائی علی کا تو گھر مسجد میں کھل رہا ہے، سب کی گردنیں ہیں کہ علی کہاں سے آئے گا، سب باہر دیکھ رہے ہیں، علی آئے پردہ اٹھایا، علی آئے اور ممبر کی طرف بڑھے، ادھر علی ممبر کی طرف بڑھے، لوگوں کے چہرے کے رنگ تبدیل ہونے لگے، اب علی کہاں بیٹھے گا، اب علی کہاں بیٹھے گا، اب علی کہاں بیٹھے گا، بھائی سب کے چہرے کے آثار عجیب ہیں، علی ابن ابی طالب آئے ممبر میں قریب آئے، اب سب کی نگاہیں جمی ہوئی ہے کہ علی کہاں پر بیٹھے گا، علی کہاں بیٹھے گا، میرے مولا نے کیا کام کیا، اپنا پہلا قدم اٹھایا پہلی سیڑھی پہ رکھا، پہلا قدم اٹھایا پہلی سیڑھی پہ رکھا، دوسرا قدم اٹھایا دوسری سیڑھی پہ رکھا، تیسرا قدم اٹھایا تیسری سیڑھی پہ رکھا، اور اس کے بعد وہاں پر جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھتے تھے، اب تو جل رہے تھے کہ علی نے کیا کام کر دیا، فوراً کہا یا علی یہ تم نے کیا کیا، بھائی یہاں پر تو آج تک کوئی نہ بیٹھ سکا، تو مسکرا کر کہا میں تو رسول کا جانشین ہوں، وہیں بیٹھوں گا جہاں رسول بیٹھتے تھے، بھائی میں تو رسول کا جانشین، میں تو وہیں بیٹھوں گا جہاں رسول بیٹھتے تھے، اب کیونکہ جو جل رہا تھا جون کا مہینہ ہے، بھائی جون کا مہینہ ہے دو طرفہ جلا جال بند کرے گا تو اور کریے گا، میں وہیں بیٹھوں گا جہاں رسول بیٹھتے تھے، ایک نے کہا یا علی بڑی گستاخی کر دی تم نے کیا کام کیا، اپنے پیر وہاں رکھ دیے جہاں رسول بیٹھتے تھے، جیسے کہ علی تم نے بڑی گستاخی کر دی، تم وہاں پر بیٹھ گئے کہ جہاں پر رسول بیٹھتے تھے، میرے مولا نے کہا یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، علی یہاں پر آ گیا، ارے علی کے پیر وہ ہیں جو دوش نبی پہ آئے ہیں، جو دوش نبی پہ آئے ہو، جو دوش نبی پہ آئے ہو، یہ قدم تو وہ ہے جو دوش نبی پہ آئے تھے، جب دوش نبی پہ آئے تھے نا، کہا یا علی کتنا بلند ہوئے، علی کتنا بلند ہوئے، علی کتنا بلند ہوئے، میرے مولا نے کہا اتنا بلند ہوا چاہو تو آسمان کے ستارے توڑ لوں، بھائی چاہوں تو آسمان کے ستارے توڑ دوں، تو میں ساجد بھائی آپ کی طرف سے کہتا ہوں مولا جب آپ نے کہا اتنا بلند ہو گیا اتنا بلند ہو گیا چاہوں تو ستارے توڑ لوں، تو توڑتے کیوں نہیں، مسکرا کر کہیں گے مجھے ضرورت کیا ہے جب بغیر کہے میرے گھر پہ آ جاتے ہیں، بھائی مجھے ضرورت کیا ہے، میرے کہے بغیر جب میرے گھر پہ آ جاتے ہیں، میرے گھر کا طواف کرتے ہیں، تو عزیزان محترم من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، میں نے بات کو ختم کر دیا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، بھائی اعلان کر دیا، تو اب فیصلہ تو ہو گیا نا چاولہ صاحب، علی اس کے مولا ہوں گے جس نے رسول کو مولا مانا ہے، جس نے رسول کو نہیں مانا اس نے علی کو نہیں مانا، تو وقت آگے بڑھا، میں نے جملہ کہہ دیا، وقت آگے بڑھا، تو جو
مولا ہوگا اس کے ہاں مولا زیادہ پیدا ہوں گے، جو غلام ہوگا اس کے ہاں غلام زیادہ پیدا ہوں گے۔ جب دور آگے بڑھے گا، امام حسن کھیل رہے ہوں گے، کسی غلام زادے نے مولا سے گستاخی کی ہوگی، امام نے کہا ہمارے آزاد کے غلام کے بیٹے ہم سے بحث کر رہا ہے۔ جیسے ہی کہا ہمارے آزاد کے غلام کے بیٹے، دوڑ تو وہ گھر گیا، باپ لکھ رہا تھا کہ بابا پتا ہے کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آئی؟ حسن نے ہمیں غلام زادہ کہا ہے، ہمیں غلام زادہ کہا ہے۔ بھائی جیسے یہ جملہ سنا، باپ نے قلم لیا، بھائی ورقہ لیا، بچے کے ہاتھ میں لیا، جا کے لکھوا کے لے کے آ جا، بھائی جا کے لکھوا کے لے کے آ جا، ہم غلام زادے ہیں۔ بیٹا کہتا بابا انہوں نے ہمیں گالی دی ہے، ہمیں غلام زادہ کہا ہے، آپ کہہ رہے لکھوا کے لے کے آ جا۔ بابا وجہ کیا ہے؟ کہ بیٹا وجہ یہ ہے جو ان کا غلام ہو جاتا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جو بھی ان کا غلام ہو جاتا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کسی نے بھی ایک بچہ شیعہ ہونا چاہ رہا تھا، ہمارے برادران نے ملایا کہ مولانا صاحب یہ شیعہ ہونا چاہتا ہے، بتائیں کیا باتیں بتاؤں۔ میں نے کہا بھائی ایک بات ہے، آپ جس امام کو مانے ہم آپ سے کچھ بھی نہیں کہتے، ہر امام جو بھی آپ کا ہے، میرا چیلنج ہے چاہے پہلے سے جو آپ کے پہلا دوسرا تیسرا سارے کو لے کے آؤ، ان سے پوچھو کیا جنت میں جاؤ گے؟ بھائی کیا تم جنت میں جاؤ گے؟ تو تمہارا جو بھی امام ہے وہ کہتا کہ اللہ کا راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ بھائی کوئی گارنٹی ہے جانے کی؟ یہ گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ راضی ہو گیا تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا بس یہی فرق ہے کہ تمہارا امام جو بھی ہے وہ یہ کہتا اللہ راضی ہو گیا تو میں جنت میں، ہمارا امام وہ ہے ہم نے حاجات کو اپنی بات قبول کرنا، جو پڑھنے والے جو سننے والے جو اہتمام کرنے والے جس طرح سے بھی تعامل کرنے والے ہیں انہیں بہترین اجر عنایت فرما، انہیں ان کی نسلوں کو شاد اور آباد فرما، دن رات ترقیاں عنایت فرما، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پہ کامیابیاں خوشیاں عنایت فرما۔ جتنے برادر یہاں تشریف فرمائے پروردگار ان سب کی تمام حاجات کو اپنی بات میں قبول فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے، کسی گھر میں کوئی بیمار ہے، سب کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ مملکت ایران، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، ان کے دشمنوں کو ذلیل اور خار فرما۔ جتنی باطل قوت اسلام اور مومنین کے خلاف پروردگار تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ مولا کے چاہنے والے جہاں پر بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آب ان کی حفاظت فرما۔ آیت اللہ سیستانی آیت اللہ علی خامنائی کی حفاظت فرما، ان کے خلاف ہر قسم کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، انہی کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال ہے ان کی تمام پریشانی کو دور فرما، جو مقروض غیر سے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جن کے اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، انہی کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کہ برادران جو مسلسل کاوش کیے ہیں جشن کا اہتمام کے پروردگار ان تمام برادران کو بہترین اجر عنایت فرما، دن رات ترقیاں عنایت فرما۔ ماشاءاللہ 8 سال کے بعد میں نے پہلی دفعہ ماشاءاللہ امجد صاحب اتنے جوش میں آئے کہ آج نعرہ انہوں نے خوب لگائے ہیں، تو پروردگار نے بھی صحت کاملہ عنایت فرما۔ محمد والے محمد کے صدقے میں ان کی تمام شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی ہر پریشانی کو دور فرما، جتنے برادر یا تشریف فرما پروردگار سب کی ہر پریشانی دور فرما، سب کو شاد اور آباد فرما۔ محمد والے محمد کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھیے گا۔